بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ اس پروگرام کا جو دوسرا اہم مرحلہ تھا وہ مرحلہ کوئز یعنی سوال و جواب کا تھا۔ اس میں سے جو پہلا اس دوسرے مرحلے کے اندر جو پہلا مرحلہ تھا وہ غزہ کوئز سے متعلق تھا۔ اس میں 3 گروپ تھے، الف، با اور جیم۔ ان کا آپ کے سامنے مقابلہ ہوا، سوال و جواب ہوئے۔ حضرات نے بہت خوب جواب دیے اور آپ حضرات نے ان کے جواب سماعت فرمائے۔ اب اس کے بعد جو اسی دوسرے مرحلے کا جو دوسرا حصہ ہے یہ کوئز سے متعلق وہ سیرت کوئز کے ساتھ اس کا نام موسوم ہے۔ اور سیرت کوئز میں ہے کیا؟ اس کے اندر اساتذہ کرام نے سینکڑوں سوالات بنا کر ان معصوم بچوں کے حوالے کیے اور ان بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا کرنے کے لیے، ان بچوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان کو سینکڑوں سوالات عطا کیے۔ وہ لکھ کر ان کے جوابات تیار کر کے ان بچوں کو دیے اور ان بچوں کو آج آپ کے سامنے پیش کر کے ان کے درمیان میں مقابلہ رکھا۔ یہ مقابلہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے اور آپ حضرات کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ ہر موقع پر ہر میدان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے رہتے ہیں۔ سیرت النبی کو کبھی یہ تقاریر کی صورت میں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، کبھی سیرت النبی کو تحریر کی صورت میں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، کبھی سیرت النبی کو اپنے فعل مبارک سے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کی یہ ایک خاص عادت رہی ہے، ان کا یہ خاص مشن رہا ہے کہ وہ اپنے افعال سے تبلیغ کرتے ہیں، وہ اپنے فعل کے ذریعے سے وہ عوام کو افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ عوام کے اندر بھی سیرت النبی کا جذبہ پیدا ہو، تاکہ عوام بھی سیرت کی طرف آنا شروع ہو جائے، کیونکہ سیرت کے اندر ہی یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ اس دنیا کی بھی کامیابی سیرت النبی کے اندر موجود ہے، آخرت کی بھی کامیابی سیرت النبی کے اندر موجود ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کے اخلاق کے اندر، رسول کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ ہے، تم اس پر عمل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کے سیرت کے اگر پہلوؤں کو دیکھیں، حضور کی جوانی بھی حضور کی سیرت ہے، حضور کا بچپن بھی حضور کی سیرت ہے، حضور کا لڑکپن بھی حضور کی سیرت ہے، حضور کے نبوت کے بعد کا زمانہ بھی حضور کی سیرت ہے۔ ہر سیرت کے موضوع کو لے کر سوالات بنا کر ان بچوں کو دیے گئے ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے انتقال تک کے درمیان کے پورے حصے کو محیط ہیں یہ سوال، کسی بھی جگہ سے سوال ہو سکتا ہے۔ یہ معصوم بچے آپ کے سامنے جواب دیں گے۔ نبی علیہ السلام کے سیرت کے ہزاروں پہلو ہیں، ایک سب سے بڑا جو آپ کا پہلو ہے وہ نبوت کا پہلو ہے، اس کے بعد جو سب سے اہم پہلو ہے وہ اخلاق کا پہلو ہے۔ آپ نے اسی کی طرح اشارہ کر کے یوں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بعثت میری فرمائی ہے۔ تو نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اگر اس کے واقعات سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہاں گھڑی بھی مجھے اجازت نہیں دیتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اجازت لینا چاہوں گا۔ غزوہ حنین ہو رہا ہے، صحابہ پریشان ہیں، شروع کا موقع ہے، شروع میں مسلمانوں پر مشکل آئی تھی، صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو کامیابی سے سرفراز فرمایا تھا۔ شروع میں ایک صحابی دوڑ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے اچانک نبی علیہ السلام کے پیر مبارک پر ان کا پیر آتا ہے، حضور چیخ اٹھتے ہیں اوجعتنی
تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، غلط فہمی میں ہوا ہے، غلطی سے تکلیف پہنچی ہے۔ حضور کے منہ سے بھی یہ الفاظ بے ساختہ نکل جاتے ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ نے اس چھڑی سے ان صحابی رسول کو ایک چھڑی ماری ہے۔ صحابی رسول ویسٹ کوٹ نہیں پہنے ہیں، وہ میدان جنگ کے اندر ہیں، خود پہنے ہوئے ہیں، لوہے کا زرہ پہنا ہوا ہے، اس پر حضور کی چھڑی لگتی ہے، حضور کے منہ سے کلمہ نکلا ہے، او جاتنی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے بہت بڑی غلطی کر لی، اب تو میرا کام خراب ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں ادھر میدان جنگ سے جنگ ختم ہوتی ہے، صحابی رسول گھر جاتے ہیں، فرماتے ہیں پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہ گیا، مجھے نیند نہیں آئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، کل صبح کوئی نہ کوئی حکم آئے گا۔ صبح ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں میں اپنے لرزتے پیروں کے ساتھ مسجد نبوی میں آتا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد میں خاموشی سے چپ چاپ بیٹھا ہوں، ابھی اعلان ہوتا ہے کل کا جس کا پیر نبی کے پیر پر آیا تھا وہ سامنے آ جائے، پیش ہو جائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا میرے لیے کوئی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اب تو میرا کام خراب ہو گیا۔ فرماتے ہیں روتے روتے حضور کے دربار میں آتا ہوں، حضور کا اخلاق دیکھیے، حضور نے زرہ پر ڈنڈی ماری تھی، چھڑی ماری تھی، اگر آپ چاہتے تو چھوڑ دیتے، آپ کے پیر میں بھی تکلیف ہوئی تھی، لیکن آپ نے کیا کیا، ان کو بلا کر کہا اے میرے پیارے بھائی مجھ سے کل غلطی ہو گئی، میں نے غلطی کے اندر آپ کو چھڑی ماری تھی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، اور یہ 600 اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں، ان اونٹنیوں کو میں تمہیں انعام میں دیتا ہوں، تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم نے مجھے اس کے بدلے میں معاف کر دیا ہوگا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، حضور نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، حضور کی سیرت کا سب سے اہم پہلو وہ آپ کا اخلاق ہے، اس اخلاق کو سیکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ اب اسی موضوع سے متعلق، سیرت سے متعلق ان بچوں سے سوالات کیے جائیں گے اور اس کی کچھ تفصیل اس سے پہلے مولانا بلال فرید صاحب آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں، لیکن میں مختصر پھر بتا دوں۔ پہلے گروپ الف سے سوال ہوگا، ان کے جواب صحیح آنے پر ان کو اس بورڈ پر 1 نمبر دے دیا جائے گا، پھر گروپ با سے ہوگا، اسی طریقے سے گروپ جیم سے اور گروپ دال سے سوال ہوگا، جس کا جواب درست ہوگا اس کو 1 نمبر مل جائے گا، اور جس کا جواب غلط ہوگا اسے نمبر نہیں ملے گا۔ پھر اگر مقابلے کے اندر کوئی 2 گروپ یا 3 گروپ آپس میں برابر ہوئے جس طریقے سے پچھلے مقابلے میں ہوا، تو پھر ان کے درمیان میں مقابلہ ہوگا اور ان سے سوال ہوگا، اگر صحیح جواب دیا تو کوئی نمبر نہیں، اگر غلط جواب دیا تو 2 نمبر یا 1 نمبر جو ان کو بورڈ پر دیا گیا ہے وہ ان کا مائنس کر کے کم کر دیا جائے گا، پھر ان کے درمیان میں جو فاتح ہوگا اسے انعام ملے گا۔ اب میں بلا تاخیر اس مرحلے کو شروع کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ مدرسے کے طالب علم کو کہ وہ آئیں اور آ کر سوالات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحویل قبلہ کب ہوئی اور پہلے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی؟ شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم آیا، پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا۔ صحیح جواب۔ گروپ بی سے پہلا سوال ہے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تقریباً 13 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ صحیح جواب۔ گروپ سی سے پہلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے گھر سے کب نکلے؟ 26-27 سفر سن 14 نبوی کی درمیانی رات کو۔ صحیح جواب۔ گروپ جیم سے میرا پہلا سوال، غسل دینے میں حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے کے علاوہ اور کون کون شریک تھے؟ حضرت علی، حضرت اسامہ، حضرت شکران، حضرت عیسیٰ بن خولی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب۔
ग्रुप अलिफ से मेरा दूसरा सवाल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों ने नबूवत का ज़माना पाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल नबूवत शुरू होने से पहले ही हो गया था, अलबत्ता आपकी बेटियों ने नबूवत का ज़माना पाया और सब मुसलमान हुई। सही जवाब। ग्रुप बी से मेरा दूसरा सवाल, 11 हिजरी में नबूवत के दावेदार कौन कौन हुए? मुसलमा कज़्ज़ाब, असवद आनसी, तलहा खुवैलिद अज़दी, सुजाह बिन हारिस। सही जवाब। ग्रुप जीम से मेरा दूसरा सवाल, हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 53 साल। सही जवाब। ग्रुप दाल से मेरा दूसरा सवाल, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का इकरार किसने किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बावफा भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किया। सही जवाब। ग्रुप अलिफ से मेरा तीसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस रोज़ गुस्ल दिया गया और किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंगल के रोज़ गुस्ल दिया गया, कपड़े उतारे बगैर। सही जवाब। ग्रुप बी से मेरा तीसरा सवाल, वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी हो चुकी थी? 63 साल 4 दिन। सही जवाब। ग्रुप जिन से मेरा तीसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलियाली सत्रह नसब क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन मुर्रह बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फ़िहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। से मेरा तीसरा सवाल, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद थी? 2 बेटे 4 बेटी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से पैदा हुए। सही जवाब। ग्रुप अलिफ से मेरा चौथा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। सही जवाब। ग्रुप बी से चौथा सवाल, पस पर्दा दावत का मरहला मक्का में कितने साल पर मुश्तमिल है? 10 साल पर, 3 साल पर। सही जवाब। ग्रुप जिन से चौथा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और नानी के क्या नाम थे और किस खानदान से थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा और नानी का नाम बर्रा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दादियाँ और नानियाँ कुरैश ख़ानदान की शरीफ और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान गिरान की ख़वातीन थे। सही जवाब। ग्रुप दाल से छोटा सवाल, मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सही जवाब। चार उनके इनसे 5 5 5 5
ग्रुप अलिफ से 5वां सवाल। वो फौजी महामे जिनमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे, क्या इन सब में कत्ल व क़िताल हुआ या कुछ में, और उनके नाम क्या है? सब में कत्ल व क़िताल नहीं हुआ बल्कि कुछ में हुआ। उनके नाम ये है: बदर की पहली लड़ाई, बदर की दूसरी लड़ाई, जंग ओहद, जंग अहज़ाब, जंग बनी कुरैज़ा, जंग बनी मुस्तलिक, जंग हुनैन, जंग ताइफ, जंग खैबर। गलत जवाब है। दुरुस्त जवाब है, मगर यहाँ कुछ नाम लिखे हुए। ग्रुप बी से 5वां सवाल। बयात क़ुबा और बयात क़ुबा में कितने आदमियों ने बयात की? ज़िलक़िजा सन 12 में नबी में ये बैअत हुई और 12 आदमियों ने की। सही जवाब। ग्रुप जी से 5वां सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी कितने साल पर मुहित है? 10 साल। सही जवाब। ग्रुप डी से 5वां सवाल। अज़वाज मुतहरात के नाम तरतीब से बताइए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन्त जअश रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा। तमाम बच्चों ने अच्छी तैयारी की है। इसे वक्त के करीब है, वक्त को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ही वफाते हैं, सबको इनामात किए हैं इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी तैयारी के साथ है।